وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت ہمارا یہاں میری بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ابھی مسجد کے مسافر کے بھتیجے کی نماز جنازہ ادا کی گئی. اس موقع پہ دعا ہے اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. اس بچے کی شہادت کو اللہ اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے سے اللہ اس کے بارگاہ کی کوشش فرمائے. سامعین، یہ ابتلا و آزمائش ہے جہاں پر مال دولت جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. بات تو رہی تھی پہلے بھی ابتلا و آزمائش تھی. اللہ کے پیارے خلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی، اور یہ قربانی کے ایام آج نہیں تو کل انشاءاللہ ذیحجہ کا چاند نظر آ جائے گا. اور آج مشکل ہے نظر آنا، کل انشاءاللہ ذیحجہ کا چاند بھی نظر آ جائے گا پاکستان کے اندر. تو اسی حوالے سے جو پہلے بھی باتیں عرض کی تھیں، اور اللہ رب العزت کے بندے اپنے آقا کی امتی جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دولت اور مال دی ہے، وہ قربانی کے لیے کوشاں ہیں، جانور خریدنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے فضل اور شرف کے یہود اور نصارہ جو مختلف تھے، ان کے فضل اور شرف کو ماننے والے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو ابتلا و آزمائش کے اندر ڈالا، اور اللہ رب العزت کا پیغمبر اللہ کا خلیل ہر ابتلا اور آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے. حتیٰ کہ جب بیٹے کی قربانی کی باری آئی تو اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں اس آزمائش میں کامیاب نظر آئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا قرب عطا کیا. اور پھر ایک بہت بڑا جو انعام عطا کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا ذکر فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی اولاد میں کم بیش 40,000 انبیاء تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی اولاد میں آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ جو باتیں اس جمعہ کو میں نے موضوع سن بنانا تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے ان باتوں کا اور 7 اور باتوں کا اضافہ کرتے ہوئے باتیں عرض کروں گا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، 2-4 باتیں عرض کروں گا کہ آج ہم جو کوشاں ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور آپ نے مسئلہ سنا بھی ہوگا کہ ذیحجہ کا چاند جب نظر آتا ہے تو وہ بندہ جس کا جانور جس سے قربان کرنا ہے وہ اپنے ناخن اور بال اگر نہ کٹوائے اس کے لیے مستحب ہے. اور اس بندے کے لیے ضروری ہے جو حج پہ گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے نہ وہ اپنے بال کٹوائے. تو نہ ناخن تراشے نہ بال کٹوائے. تو یہ یہاں ہم جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہمارے لیے مستحب ہے. اور کوئی بندہ اگر وہ قربانی نہیں کر رہا اور وہ بھی یعنی آج ابھی چاند نظر نہیں آیا تو آج آپ اگر اپنے وہ بال کٹوا لیے، آپ نے ناخن اپنے کاٹ لیے، تو اس کے بعد اگر چاند نظر آنے کے بعد اگر آپ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ
جس نے قربانی کرنی ہے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ہے حرم کے علاوہ، یعنی جو حج پہ کیا ان کے علاوہ، ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے، اس میں احادیث موجود ہیں، تفصیل کی جانے کی بات نہیں ہے، پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور بے شمار علماء کی زبانی آپ نے سنا بھی ہے۔ دوسرا، آج کل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، سرچ کرتے ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں آپ نے ان کو سنا ہوگا، ان کا موقف بھی آپ نے سنا ہوگا۔ فقط عرض یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے کی نیت کرتے ہیں، ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، خواہشات کی قربانی ہو، کسی چیز کی بھی قربانی ہو، ہماری ہر قربانی میں ہماری منشا، ہماری تمنا اللہ کی رضا ہو، اللہ کا قرب ہو، اس کی خوشنودی ہو، اس کے رسول کی اطاعت ہو، جب اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے جب ہم جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ خلوص نیت۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ شرط کیا ہے؟ اسی خوشنودی۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ وہ باتیں عرض ہوگی، اور پھر عید کا ٹائم بھی اگلے جمعہ جو مقرر ہوگا، لیکن فقط یہ باتیں عرض کرنا مقصود ہے کہ آج جب ہم کو جانور خریدتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جانور کو ہم آخری دن خریدیں گے، لیکن اگر آپ پہلے اس جانور کو خریدتے ہیں تو اس کی خدمت کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اس ڈر سے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم جانور کو خریدیں گے، چارہ ڈالنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی، بتم کرنا پڑے گا، مزدور لگانا پڑے گا، وہ اس کے لیے چارہ لانا پڑے گا۔ جتنا بھی آپ جو اللہ کی بارگاہ میں جو جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہی قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو کیا اس جانور کی خدمت کا کوئی اجر نہیں ہے؟ جو اس کو آپ گھاس ڈالتے ہیں، اس گھاس کے ہر تنکے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی جتنی بھی خدمت کرتے ہیں آپ، اس کی خدمت میں جتنے بھی لمحات جو خدمت گزرتی ہے، خدمت کرتے ہیں، جو لمحات گزرتے ہیں، ہر لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، بے شمار مقام عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس ڈر کے ساتھ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس ڈر کے ہم آخری ایام میں ایک دو دن رہتے ہوں گے تو جانور خریدیں گے، ہم بیل خریدیں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اچھا مال بک جاتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم منڈی میں جاتے ہیں نا، تو یہ سبزی منڈی کی ہم مثال لے رہے ہیں، تو جو اچھا مال پہلے بک جاتا ہے، جو اینڈ پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ منڈی والے بھی کہتے ہیں چلو اسے سستے داموں بیچ دو، ہم نے جو نفع کمانا تھا کما لیا ہے، تو آخر میں شاید گلا سڑا پھل فروٹ رہ جائے۔ تو لہٰذا آپ اس تمنا کے ساتھ نبی سے خریدنے کی کوشش کریں کہ میں نے جانور اچھا خریدنا ہے۔ دیکھیں یہ دولت آنی جانی ہے، اللہ نے دولت آپ کو دی ہے، اس نیت کے ساتھ آپ منڈی میں جائیں، اس نیت کے ساتھ آپ جانور خریدنے جائیں کہ میں نے اچھا جانور خریدنا ہے، جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، جو موٹا تازہ ہو، جو فربا ہو، میں نے اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بالخصوص ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ کے گوشت کی تقسیم کا جو تقسیم آپ کی ہے، آپ کا گوشت ان گھروں میں زیادہ پہنچے جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے گھروں میں آپ گوشت زیادہ پہنچائیں۔ ایک آپ کا بھائی ہے، وہ اگر قربانی دے رہا ہے، اس نے جانور بیل اپنے گھر میں ذبح کیا ہے، اس کے پاس ویسے بھی اللہ کا الحمدللہ گوشت دیا ہوا ہے، وہ اس نے حصہ اپنا رکھا ہے، اس کے پاس گوشت ہے، تو اس کے گھر میں اگر آپ اچھا خاصا شاپر بھیجیں تو یہ کوئی بات جستی نہیں ہے۔ آپ اس گھر میں اچھا خاصا شاپر بھیجیں کہ جس کے گھر میں گوشت پہنچا نہیں ہے، جس کے بچے پورا سال گوشت کے لیے ترستے ہیں، اور آپ کی میری قربانی قبول تبھی ہوگی کہ اس غریب کے بچوں میں وہ گوشت جائے۔ حتیٰ کہ یہاں علماء نے لکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر گوشت پکا ہے تو آپ اپنے گوشت کی ہڈیاں جو ہے وہ اپنے گیٹ کے باہر نہ پھینکیں، کہ اگر آپ کے غریب، آپ کے پڑوس میں کوئی غریب بندہ رہ رہا ہے، کوئی فقیر رہ رہا ہے، کوئی یتیم بچے رہ رہے ہیں، تو آپ وہ گوشت کی ہڈیاں اپنے وہ گیٹ کے باہر راستے میں نہ پھینکیں کہ وہ یتیم بچے دیکھ کے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا، ہم بھی گوشت کھلاتا۔ اگر وہ غریب ہے، باپ زندہ ہے، غریب ہے،
تو اس سے ان بچوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش کہ ہمارا باپ بھی امیر ہوتا، بازار جاتا، گوشت خرید کے لاتا، ہمیں بھی گوشت کھلاتا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ گوشت تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد یہی ہے کہ ہمارے ان غریب بھائیوں کے منہ تک وہ ہمارے گوشت کا وہ جو حصہ پہنچ جائے۔ کم از کم آپ اس غریب کے گھر میں اتنا گوشت دیں کہ ایک وقت کا اس کے لیے سالن تیار ہو جائے۔ یہ آپ خصوصی باتوں کا خیال کیجیے گا۔ اور بالخصوص میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب دامن کی باری آتی ہے، اور ایک بات آپ اپنی یاد رکھیں، ایک مسئلہ آپ دور سماعت فرما لیں، بعض اوقات یہ بندے ابھی بھی پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے، ظاہر ہونے کے باوجود بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنا جانور قربان کرتے ہیں، جذبہ کرتے ہیں، تو اس میں حصہ ڈالتے ہیں اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اور بعض اوقات بندے سوال کرتے ہیں کہ پہلے میرا حصہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہے، پہلے وہ اپنا حصہ ڈالے گا۔ وہ یہ نہیں کہ میں نے پچھلے سال اپنی قربانی کی تھی، اب میں اگر صاحب نصاب نہیں ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن صاحب نصاب ہے تو وہ بیل میں، وہ جانور میں حصہ پہلے اپنا ڈالے گا، اس کے بعد اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی طرف سے وہ حصہ ڈالے گا۔ تو یہ اس بات کا خاص طور پر آپ دھیان رکھیں کہ صاحب نصاب کا پہلے اپنا حصہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ کسی کا حصہ ڈالے گا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک اور بات میں نے پہلے بھی پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک بیل ذبح کیا، ایک بکرا ذبح کیا، تو آپ نے اگر بکرے کا سارا گوشت گھر پہ رکھ لیا ہے، بیل کا آپ نے جو وہ تقسیم کر دیا ہے، تو میں نے مسئلہ عرض کیا تھا کہ 7 بندے ہیں، 7 بندوں میں ایک ہی نیت اگر گوشت کی ہے، باقی کی نیت قربانی کی ہے، تو ایک کے گوشت کی نیت کی وجہ سے باقی کی قربانی کی ضائع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے گھر میں بکرا ہے تو بکرے کے گوشت کی نیت سے آپ اس کو فریزر میں ڈال دیتے ہیں، بیل کو تقسیم کر دیتے ہیں، تو نیت کس کی ہے؟ گوشت کی ہے نا۔ چھوٹے گوشت کی طرف آپ کا وہ آپ راغب ہو گئے، آپ نے اس کو گوشت کی نیت سے اندر رکھ دیا، بیل کے گوشت کو تقسیم کر لیا نہیں، بلکہ جس طرح آپ بیل کے گوشت کے بھی آپ حصے بناتے ہیں، اسی طرح آپ اس بکرے کے اس کے ذبح کرنے اس کے گوشت کے بھی آپ حصے بنائیں۔ اور جس طرح آپ نے بیل کا، میں نے عرض کیا کہ جس طرح بیل کے گوشت تقسیم کرنے کا میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اس طرح آپ اس بکرے کے گوشت کو بھی تقسیم کریں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خلوص پہنچنا ہے، اس کی بارگاہ میں یہ نیت پہنچتی ہے، یہ ہم اس کے قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے جانور اس کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اللہ باللہ، جن باب نے سنت ادا کریں۔